حضرت شبیر شاہ صاحب حفظ تشریف فرما ہیں. عالم اسلام میں ان کی قد آور شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان سے جو میرا ایک محبت کا تعلق ہے وہ شاید آپ سے پوشیدہ ہو لیکن ان سے پوشیدہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں اگر کسی پروگرام میں جانے کا ارادہ کرتا تھا پہلے بھی تو جو شخص پروگرام کرنا چاہتا تھا میں اسے کہتا کہ تم شاہ صاحب سے جا کے ٹائم لو, جو وقت جو تاریخ وہ متعین کرے اس پر میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کیونکہ میں انہیں صرف علماء میں شمار نہیں کرتا. سبحان اللہ. آل رسول ہیں, سید ہیں, متسید نہیں ہیں. سبحان اللہ. سید ہیں. سبحان اللہ. اور اگر میں اولاد شبر میں سے ہوں تو یہ اولاد شبیر میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے والد گرامی علیہ رحمت اکثر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ویسے تو میں تخلص جامی کرتا ہوں لیکن مجھے ویسے وہ پیار سے کبھی کبھی جاموں بھی فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جاموں پیر نہ بنی انسان بنی. اللہ اللہ. پیر نہ بنی انسان بنی. یہ ان کے پنجابی جملے, پنجابی اور اردو کا یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کیونکہ شاہ صاحب نے بھی اسی طرح اپنے انداز تقریر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جاموں پیر نہ بنی انسان بنی. آج تصویر لگی ہوئی 3 کرسیاں رکھی گئی ہیں. 3 کرسیاں رکھی گئی ہیں. درمیانی کرسی پہ مجھے بٹھایا گیا ہے. میں نے سوچا کہ یہ تفوق, یہ احساس برتری کہ میں درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں اور عمر میں بھی مرتبے میں بھی علم میں بھی ہر لحاظ سے میرے دائیں بائیں جو حضرات بیٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں. میں یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. تو مجھے میرے والد صاحب نے پہلے فرمایا تھا تو آج مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تم کھڑے ہو کے تقریر کرنا. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر میرا بولنا. اللہ. یہ اس چیز کا غماز ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب قبلہ علیہ رحمت کی اس بات کا, اس نصیحت کا یا اس وصیت کا پاس ہے, اور اب یہی تو میرے پاس ہے. اب یہی تو میرے پاس ہے. میرے والد گرامی نے جس ماحول میں, جس اپنے دادا کی درگاہی ماحول میں آنکھ کھولی, میں کہتا ہوں کہ اس درگاہی ماحول میں آنکھ کھول کر پورے خانقاہی ماحول کی آنکھ کھول دی. پورے خانقاہی ماحول کی آنکھ کھلی. میرے والد گرامی صرف پیروں کے گھر میں پیدا ہو کے پیر نہیں بنے, وہ عالم تھے, باعمل تھے, اور الحمدللہ علماء کی قدر کرنے والے تھے. ورنہ آج کل کے نام نہاد مشائخ میں علماء کا احترام مفقود ہو چکا ہے. میں اپنے والد گرامی کی شخصیت پر, کثیر الجہد شخصیت پر, کثیر الجہاد شخصیت پر لب کشائی کروں مجھ میں ہمت نہیں. لیکن یہ جو کاغذ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں
یہ ان جہاد کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے صرف میں نے رکھا ہوا ہے ہاتھ میں کہ کوئی جہت ایسی نہ رہے کہ کچھ نہ کچھ جس پر میں نہ بولوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے والد صاحب کا نام انشاءاللہ آفاقی تھا، بے شک آفاقی ہے اور آفاقی رہے گا. حق نصیر حق نصیر یا نصیر. فلکی ابائی دے نا خطیب مقرر شعلہ بیان تو انہاں میں موضوع بھولنا نہیں، یا موضوع بھول بیٹھے ہیں میں زندہ رہنا مرو. میرے والد صاحب کا نام آفاقی، میرے والد صاحب کا کام آفاقی. میرے والد صاحب کا نام تھا نصیر الدین، تخلص تھا نصیر. کئیوں نے پوچھا کہ غلام کیوں نہیں تھا، غلام ساتھ نہیں لگاتے، تو نصیر الدین چراغ دہلی ان کی غلامی میں میرے والد گرامی کو، ان کی غلامی میں میرے والد گرامی کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس تناظر میں اپنے نام کے ساتھ غلام نہیں لگاتے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. دراصل مراد یہ تھی کہ نصیر الدین وہ چراغ دہلی، دراصل مطلب اس کا یہ تھا کہ نصیر الدین چراغ دہلی وہ نصیر ہے، مددگار ہے، معاون ہے. اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ غلام نہیں لگاتے تھے، آگے نصیر لگاتے تھے. سبحان اللہ. اس سے ہٹ کر کل من علیہ فان، جس شخص نے اس بزم آب و گل میں قدم رکھا اس نے اس محفل آب و گل سے جانا بھی تھا. کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں. انبیاء کا طبقہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، تمام اسی دائرے میں ہے، اس عموم کے دائرے میں ہے. لیکن تعلیمات کے حوالے سے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، تعلیمات کے حوالے سے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر زیر زمین چلی آتی ہیں، لیکن تعلیمات کے حوالے سے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے. بے شک سبحان اللہ. گل میں جانا کوئی بات نہیں ہے، گل میں چلی جاتی ہیں لیکن دل میں رہتی ہیں. گل مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کو زیر گل چلی جاتی ہیں لیکن دل میں رہتی ہیں، دل سے نہیں جاتی. کچھ شخصیات ایسی. میرے والد گرامی مشائخ میں جو مرتبہ رکھتے تھے وہ آپ کسی خانوادے سے متعلقہ شخصیت سے پوچھ لیں کہ وہ کس قسم کا شیخ طریقت تھا. سبحان اللہ. کبھی بھی کسی بات کو اپنی ذات تک نہیں آنے دیا، کسی بات کو بھی. جو بات بھی چلتی یا رسول اللہ کے ذکر سے چلتی اور اللہ کے ذکر پر ختم ہوتی، یا اللہ کے ذکر سے چلتی رسول اللہ کی ذات پر ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. کسی حوالے سے اپنی بات نہیں کی، کسی حوالے سے. میں اکثر ان کی نجی محافل میں ان کے پاس جس وقت حاضر ہوتا تو مجھے بھی یہ فرماتے کہ جامی اس سے مانگ جس سے انبیاء نے مانگا ہے، جس سے صلحاء نے مانگا ہے، اور اپنا عقیدہ وہی رکھ جو پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. الحمدللہ جو بھی ساعتیں میری ان کے پاس صرف ہوئیں، جو ساعتیں ان کے پاس گزری، اس حوالے سے تو خیر کہ
جتنا وقت انہوں نے عام لوگوں کو دیا ہے بے شک اتنا وقت ہمارے حصے میں نہیں آیا، سبحان اللہ جتنا وقت آپ لوگوں کو انہوں نے دیا۔ لیکن جو وقت بھی ہمارے ذاتی ہمارے حصے میں آیا ہے، میں اسے بھی غنیمت جانتا ہوں کہ اللہ کا یہ بھی اتنا احسان ہے کہ کم از کم وہ اتنی دیر ہمیں پھر بھی انہوں نے دی کہ کم از کم ہمارے عقائد صحیح کر دیے۔ سبحان اللہ ورنہ پیر گھر میں پیدا ہونے والے پیروں کے عقائد ضروری نہیں کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہی ہو۔ میں آپ نے میرے والد گرامی کی کئی مرتبہ زیارت کی ہوگی، کئی مرتبہ آپ کے چہرے پر آپ کی نظریں گئی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زلفوں میں پل تھے، ان کی زلفوں میں خم تھے، لیکن زلفوں میں ولیاں یا زلفیاں، ولیاں یا زلفیاں، لیکن زلف میں ول ضرور ہے، گل میں کوئی ول نہیں ہے۔ زلفاں میں ضرور ول ہے لیکن گل میں کوئی ول نہیں ہے، گل بالکل سیدھی دو ٹوک سبحان اللہ بلا کسی خوف نے جو بھی موقف اختیار کیتے ہے اسا حق سمجھ کے اختیار کیتا ہے، سبحان اللہ تے تا زندگی تا دمے مرد اسی موقف تیرے، سبحان اللہ نہ کسی مولوی صاحب نہ کسی شیخ طریقت نہ اپنے گھر کے کسی فرد سے ڈرے، سبحان اللہ کسی کا خوف انہیں نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ اور بے باک خطیب تھے، حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں تقریر کئی تقاریر انہوں نے کی، شاہ صاحب نے ان کی موجودگی میں کئی مرتبہ تقاریر کی اور ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے، اور اسی تعریف کا یہ ایک حوالہ ہے کہ جو میرا ایک ان سے قلبی تعلق ہے، سبحان اللہ ایک قلبی تعلق ہے، وہ اسی وہ جو تعریفی جملے ان کے متعلق میرے سامنے فرمایا کرتے تھے۔ شروع سے مجھے ان سے ایک قلبی لگاؤ تھا اور لگاؤ ہے، اللہ کرے لگاؤ رہے۔ اور نثر نگاری میں کتنی کتابیں ہیں ان کی، کتنی کتابیں ہیں۔ کچھ مصنفین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لکھواتے کسی سے ہیں اور نام اپنا کر دیتے ہیں، اور نام اپنا کر دیتے ہیں کہ یہ تصنیف ہماری ہے، لیکن الحمدللہ میرے والد گرامی کا شمار ایسے مصنفین میں نہیں ہے سبحان اللہ جو ارکریزی انہوں نے اپنی تصانیف میں کی ہے، اپنے مقالات میں کی ہے، اپنے خیالات میں کی ہے، وہ ان کے ساتھ رہنے والے ان کے خوشہ چینوں میں جن کا شمار ہوتا ہے حاجی عبدالقیوم صاحب، سبحان اللہ انہیں اس چیز کا احساس ہے، اس چیز کا پاس ہے کہ کسی موضوع پر جب میرے والد گرامی نے قلم اٹھایا تو پھر اس کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ ایک محقق تھے اللہ کے ساتھ، ایک ان کا وجدانی تعلق جو تھا، اس حوالے سے کتنی یادیں ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا صفات سے جو ان کا ایک قلبی تعلق تھا، وہ بھی انہی تعلیمات کے پیش نظر تھا کہ حضور غوث پاک نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر جو گفتگو فرمائی ہے، جس انداز سے روشنی ڈالی ہے، وہی انداز، وہی گفتگو میرے والد گرامی کو ان کی طرف لے گئی اور تعلیمات غوثیہ ان کی پیش نظر رہی تا دم مرگ۔ ان کے کمرے میں
ان کے بستر کے ارد گرد ایسی ہی کتابوں کا ایک ہجوم رہتا تھا. اور میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہجوم میں بھی وہ اپنی ذات میں اکیلے رہتے تھے. ان کے ارد گرد پروانوں کا، دیوانوں کا ایک ہجوم رہتا تھا، لیکن وہ اس ہجوم میں بھی اکیلے ہوتے تھے. ان کا جو آفاقی نام ہے، جو کام ہے، وہ انشاءاللہ زندہ رہے گا، چاہے یہ نظام رہے یا نہ رہے. یہ نظام رہے یا نہ رہے، میرے والد گرامی کا نام اور کام زندہ رہے گا انشاءاللہ. اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے، فتاویٰ کے حوالے سے جتنا عبور یا دسترس میرے والد گرامی کو تھی، وہ دسترس یا وہ عبور ان کے پورے خاندان میں اور کسی کو نہیں تھا. سبحان اللہ. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے فتویٰ کو سمجھنا، اس کے تعمق کا اندازہ کرنا، اس کی گہرائی تک پہنچنا، یہ خاص میرے والد صاحب کا کام تھا اور یہ خاصہ تھا، یہ ان کا خاصہ تھا. تعلیمات مہریہ کا فروغ یہ ان کی زندگی کا مشن تھا. اور آخری رات، جس رات میری ان سے بات ہوئی ہے، آخری بات، اس رات بھی بڑی بے چینی تھی. اور اس حوالے سے فرماتے تھے کہ ہم حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اعلیٰ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی اور حضرت اعلیٰ گولڑوی، یہ دو اصطلاحیں ہیں. ہمارے ہاں حضرت اعلیٰ گولڑوی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کے وہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ حضرت اعلیٰ ہے. کیونکہ باؤ جی علیہ رحمت نے یہی طریقہ رکھا تھا اپنے والد صاحب قبلہ کے ساتھ، حضرت اعلیٰ گولڑوی. تو حضرت اعلیٰ کی جو تعلیمات اس دور میں، اس دنیا میں جن جن کونوں تک پہنچی، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اتنی قد آور شخصیت، لیکن اس کی تعلیمات کما حق ہو، جس طرح پہنچنی چاہیے تھی اس طرح نہیں پہنچی. اس لحاظ سے میرے والد گرامی کو بڑی بے چینی اور اضطراب اکثر رہتا تھا، اور وقتاً فوقتاً اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، ہم کوئی ایسا چینل، مہریہ چینل کوئی لانچ کریں کہ اس پر حضرت اعلیٰ کی تعلیمات کا پرچار ہو. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو باتیں مجھ سے میرے والد گرامی نے کی اور جس خواہش کا اظہار میرے سامنے کیا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ کی معاملت ہوگی، انہی خطوط پر ہم اپنے والد گرامی کا مشن آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور دوران تقریر ایسا ایک انداز ہوتا تھا کہ واہ واہ کی صدا اگر بلند ہوتی ایک طرف سے تو دفعتاً گفتگو کو ایسی ڈائریکشن پہ ڈائیورٹ کر دیتے کہ ادھر واہ واہ ہو رہی ہے اور ادھر آہ آہ ہو رہی ہے. اچانک گفتگو کو ایسے پیرائے میں اور طرف لے جاتے کہ واہ واہ آہ آہ میں تبدیل ہو جاتی. یہ گفتگو میں ملکہ یہ بھی ان کا خاصہ تھا. اور یہ جو آج میں بول رہا ہوں یا اس سے پہلے جو میں، میرے احباب کو پتا ہے کہ میں
نہ خطیب ہوں اور نہ ادیب ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن سیماب کا شعر ہے کہ میرے شعر سیماب میرے نہیں ہیں، میرے شعر سیماب میرے نہیں ہیں، وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں، وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں خود نہیں بول رہا، میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں، میں یہ خود نہیں بول رہا، مجھے بلوایا جا رہا ہے، مجھے بلوایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور میں حضرت شبر کے خاندان کا ایک فرد ہوں، حضرت شبر کے، حضرت حسن کے، اور حضرت شاہ صاحب حضرت شبیر کے خاندان کے ایک فرد ہیں اور نام بھی شبیر ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت شبیر شاہ صاحب تشریف فرما ہوں گے، اس لحاظ سے میں نے حضرت شبیر کی شان میں کچھ رباعیات کہی تھی۔ میں نے کہا شاہ صاحب بھی ہوں گے، ذکر شبیر بھی ہوگا اور حضرت شبیر بھی موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے شبیر کا ذکر شبیر کے سامنے ہو، اس لیے میں نے کچھ رباعیات کا چناؤ کیا کہ وہ میں رباعیات میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تقریر کا فن اور خطابت اس میں نہ مجھے کچھ ملکہ ہے اور نہ کچھ مجھے اس میں کچھ میری پریکٹس ہے، اس لحاظ سے ایک ربائی ہے۔ کہتا ہوں میں ایک بات سنیے میری، کہتا ہوں میں ایک بات سنیے میری، دل کی ہے یہ واردات سنیے میری، دل کی ہے یہ واردات سنیے میری، تقریر تو کرنا نہیں آتا مجھ کو، تقریر تو کرنا نہیں آتا مجھ کو، حضرات رباعیات سنیے میری، حضرات رباعیات سنیے میری۔ اللہ مقام سعادات کو مد نظر رکھ کر یہ ربائی کہ اللہ اللہ احتشام سعادات، اللہ اللہ احتشام سعادات، کہتے ہیں ولی خود کو غلام سعادات، کہتے ہیں ولی خود کو غلام سعادات، ہو کوئی پٹھان یا کھرل ہو جامی، ہو کوئی پٹھان یا کھرل ہو جامی، ہر شخص سے اونچا ہے مقام سعادات، ہر شخص سے اونچا ہے مقام سعادات۔ اور چونکہ صرف سید نہیں ہیں، علماء حق میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہیں یہ لوگ، علماء حق اللہ کی ذات میں فنا ہیں یہ لوگ، حسن چمنستان بقا ہیں یہ لوگ، حسن چمنستان بقا ہیں یہ لوگ، تم نے علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے، سجادہ نشین انبیاء ہیں یہ لوگ، سجادہ نشین انبیاء ہیں یہ لوگ، علماء کو اتنا حقیر نہ سمجھا کرو، مشائخ دراصل وہی ہیں جو علماء ہیں، سجادہ نشین انبیاء ہیں یہ لوگ۔ اور حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است، گیتی پہ گراں بار ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس شعر کا ترجمہ ہے، گیتی پہ گراں بار ہیں دشمن ان کے، اولیاء امت کے دشمن
گیتی پہ گراں بار ہیں دشمن ان کے، دوزخ کے خریدار ہیں دشمن ان کے، دشمن کے دوزخ کے خریدار ہیں دشمن ان کے، ولیوں کی محبت ہے کلید جنت، سبحان اللہ، چابی، سبحان ولیوں کی محبت ہے کلید جنت، لعنت کے سزاوار ہیں دشمن ان کے، سبحان اللہ، لعنت کے سزاوار ہیں دشمن ان کے۔ اور حضرت علی کی شان میں کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، کہ ہے جس کی ثنا کا چار سو آوازہ، ہے جس کی ثنا کا چار سو آوازہ، ممکن نہیں جس کے علم کا اندازہ، ممکن نہیں جس کے علم کا اندازہ، دروازے سے آئے جو بھی آئے مجھ تک، یہ حضور ختمی مرتبت کا فرمان ہے، دروازے سے آئے جو بھی آئے مجھ تک، میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، اور مظلوم پہ واہ خدا کا دروازہ ہے، مظلوم پہ واہ خدا کا دروازہ ہے، اے پیچھے تسی ستے تے نہیں ہو، مظلوم پہ واہ خدا کا دروازہ ہے، عباس کے چہرے کا وفا غازہ ہے، عباس کے چہرے کا وفا غازہ ہے، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں لیکن، شبیر تیرا آج بھی غم تازہ ہے، شبیر تیرا آج بھی غم تازہ ہے۔ اور ابن خیر الانام نیزے پہ رہا، امام عالی مقام کے سرے پر انوار کی بات ہے کہ ابن خیر الانام نیزے پہ رہا، امت سے ہم کلام نیزے پہ رہا، امت سے ہم کلام نیزے پہ رہا، مر کر بھی یہ ارتفاع اللہ اللہ، مر کر بھی یہ ارتفاع اللہ اللہ، کٹ کر بھی سرے امام نیزے پہ رہا، کٹ کر بھی سرے امام نیزے پہ رہا، ہر جا میں بیان کروں علی کی تعریف، ہر جا میں بیان کروں علی کی تعریف، بے خوف زیاں کروں علی کی تعریف، بے خوف زیاں کروں علی کی تعریف، رکھ مستغنی عن الخلائق یا رب، سبحان اللہ، رکھ مستغنی عن الخلائق یا رب، جب تک ہے زباں کروں علی کی تعریف، جب تک ہے زباں کروں علی کی تعریف، اور سر پر آئی خدا ہی ٹالے تو ٹلے، بے شک، سبحان سر پر آئی خدا ہی ٹالے تو ٹلے، یا پھر حرف دعا ہی ٹالے تو ٹلے، بے شک، یا پھر حرف دعا ہی ٹالے تو ٹلے، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، مشکل مشکل کشا ہی ٹالے تو ٹلے، مشکل مشکل کشا ہی ٹالے تو ٹلے، مشکل مشکل کشا ہی ٹالے تو ٹلے۔ اور یہ آخری دعائیہ ربائی ہے کہ دھل جائے لباس پر گناہی میرا، دھل جائے لباس پر گناہی میرا، تاکہ نہ مقدر ہو تباہی میرا، تاکہ نہ مقدر ہو تباہی میرا، مرتے دم ہو زباں پہ تیرا ہی نام، مرتے دم ہو زباں پہ تیرا ہی نام،
انجام بخیر ہو الہی میرا، انجام بخیر ہو الہی میرا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، اور میرے والد گرامی کا جو مشن تھا، جو تعلیمات تھیں، ان کے حوالے سے میرا جو اپنا ایک ویژن ہے، اپنا ایک دستور العمل ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا، آپ کی دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ میں اس مشن پر کام شروع کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ میرے والد گرامی کی روح مبارکہ، روح پرفتوح اللہ کے حضور معاونت کی دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اگر میری زندگی میں نہ صحیح، آئندہ آنے والی نسلوں میں یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ یہ صرف اس نظام تک بات نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی وہ مشن چلائیں گی انشاءاللہ۔ اب میں فاروقی صاحب سے اور آپ سب حضرات سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اتنا وقت یہاں نکال کر آنا صرف اور صرف فاروقی صاحب کا تعلق تھا اور حافظ آبادی صاحب کی یہاں تشریف آوری کی وجہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی۔ ابھی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت آستانہ عالیہ گوڑا شریف کے چشم الچراغ گلشن بحیری کے ایک انتہائی خوشبودار پھول، وہ فرما رہے تھے کچھ میرے حوالے سے کہ درمیان میں اس لیے بٹھایا گیا ہے، میں ایک دو منٹ میں یہ بات اس لیے کہ جس سے جب تعلق ہوتا ہے نا تو اس کی یاد یقین جانیں، اس لیے میں نے حضرت کی بھی بلکہ خدمت کیا کہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں، اس لیے میں سب سے پہلے تو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا وہ ایک عظیم انسان بھی تھے، میری ان کی دوستی علامہ فاروقی صاحب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جانا تو کوئی میرے لیے گفٹ خرید کے تو 300 میل کا چکر لگا کے تو مجھ سے پہلے پہنچے، سبحان اللہ، اور کہنے لگے کہ اب میرا جلسہ ہے میں ادھر جانا ہے، تو گفٹ میں نے لے کے رکھی ہے، اور میں نے واللہ ان کو کہی نہیں، کہنے لگے یہ میرا شوق تھا کہ میں نے شاہ صاحب کو گفٹ دے دی ہے، بھائی ہیں میرے، گفٹ دے دی ہے، تو انہوں نے مجھ سے بے پناہ پیار کیا۔ میں یقیناً اس لیے درمیان میں چیز کھائی کہ آج وہ بھائی کل نفس ذائقۃ الموت جانا تو ہے، میں نہیں سمجھتا نصیب جو ہے ہمارا نصیب ہمارے پاس ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بات جیسے وہ ایک عظیم انسان تھے اور خاندانی تھے، میں خاندانی ہوں، ایک نیک ولی اللہ باپ کا بیٹا، ولی اللہ دادے کا پوتا، اور خطیب بھی ہوں، گناہ گار ہوں، چاہے سید بھی ہوں، اور یا کی اولاد ہوں، ہمارے خون میں بھی وفا ہے۔ میں آپ کو جابی صاحب یقین دلاتا ہوں کہ سایہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے مگر سید شبیر حسین آپ کے ساتھ۔ حضرات تشریف رکھیں، ابھی دعا ہونی ہے، بیٹھ جائیں آپ، سارا مقصد فوت ہو گیا، بیٹھ جائیں ایک منٹ۔ حضرات جتنے، کیونکہ یہ حضور نصیر ملت کے صلی ثواب کی محفل ہے، تجدیدی ریفرنس ہے، بیٹھیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ جتنے حضرات ہیں، کیونکہ سب کو سیدھے جانے دیں آپ، اور تمام حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ہی لنگر آپ کو
پڑا ہوا ہے، یہ آپ کو ملے گا، یہ لنگر نصیب کر کے جائیں. اب دعا ہوتی ہے ایک مرتبہ الحمد شریف 3 دفعہ قرشی پڑھ کے حضرت سب کے ملے کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد يا علي يا قدير يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب السماوات والأرض ما تنفع كل شيء عظيم يا الله سبحانه سبحانه ذلك صواب كل الذي يسمع الله وعلى مهديك توصل سيدك ومدعوك اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے وجاہدوا کے تصرف میں تمام علماء تمام دنیا اور رسول جو ہے ان کی روح تک پہنچانے پہ ایمان لانے والوں کی حال رسول صحابہ رسول ازواج